ہمارے یہاں ساس اور بہو کے درمیان دوریاں بہت زیادہ ہیں، اکثر وہ لڑتی رہتی ہے۔ تو یاد رکھیں ان مسائل کے حل کی ایک صورت یہ ہے کہ ان سے بھاگنے کے بجائے ان کا سامنا کیا جائے، ان کو حل کرنے کی کوشش کی جائے۔ اور یاد رکھیں اس میں مرد کا کردار بڑا اہم ہوتا ہے۔ ماں اور بیوی دونوں کے موقف کو سنا جائے، دونوں کی باتوں کو سنی جائے۔ کسی ایک کی بات کو سن کر دوسرے سے ناراضگی کا اظہار کرنا یا دوسرے سے برہمی کا اظہار کرنا، یاد رکھیں یہ غیر دانش مندانہ رویہ ہے۔ اس سے نہ تو انصاف ہوگا اور نہ ہی معاملات حل ہوں گے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں معاشرے میں مردوں کا کردار وہ ایک طرفہ ہوتا ہے۔ ماں کو سمجھانے کے بجائے وہ سارا غصہ بیوی پر نکال دیتے ہیں، اس پر ظلم کرتے ہیں، اس کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، اس کو ذلیل کرتے ہیں، یا بیوی کی ناراضگی کی خوف سے اس کی غلط اور ناپسندیدہ باتوں کو بھی برداشت کر لیتے ہیں۔ اس کی وجہ سے بسا اوقات بہو ان باتوں کا ناجائز فائدہ اٹھاتی ہے اور اکثر وہ ساس کی نافرمانی کرتی ہے اور اس کو ذلیل کرتی رہتی ہے۔ اس لیے ان باتوں کا بہت زیادہ خیال رکھا جائے۔ اس سے بڑھ کر افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں معاشرے میں عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے، جب بھی کوئی شخص یا کوئی ماں اپنی بیٹی کی شادی کرواتے ہیں تو شادی کرواتے وقت ہر ماں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میری بیٹی جس گھر میں جائے اس گھر میں راج کرے۔ میری بہن، میری ماں، میری بیٹی، یہ راج کرنے والی سوچ یہ غلط ہے، اس کے سنگین نتائج سامنے آتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ دو طرفہ معاملہ ہے، اس میں کبھی اپنی بات کو منوائی جاتی ہے اور کبھی دوسروں کی باتوں پر سر تسلیم خم کیا جاتا ہے، تب جا کر آپ کی زندگی کی جو گاڑی ہے یہ چلے گی، ورنہ رکے گی، آپ کی زندگی خراب ہو جائے گی، آپ کی زندگی کی گاڑی پھر آگے نہیں چل سکتی۔ اس لیے معاملات کو آپ نے سمجھنا ہے، حالات کو آپ نے دیکھنا ہے، اور دو طرفہ معاملات کو ایک طرف نہیں لینا ہے، بلکہ دونوں کی باتوں کو آپ نے سننا بھی ہے، اور پھر دونوں کی باتوں کو سننے کے بعد پھر آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔